और रोज़नामा दुनिया कराची में मोरखा 8 जनवरी 1924 को एक अच्छा उम्दा मजमून मैंने पढ़ा, मुनीर अहमद बलूच साहब का लिखा हुआ। मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। मजमून का उन्वान था, क्या थे और क्या हो गए। ये मजमून हमें गौर व फिक्र की दावत देता है। वो लिखते हैं कि इस वक्त मुस्लिम दुनिया जो है 60 ट्रिलियन दौलत की मालिक है, कोई 2 अरब के करीब आबादी है और दुनिया का कोई 25% हिस्सा रकबे के लिहाज से इनको मिला हुआ है। इसके बावजूद वो मगरिब के आगे या इसराइल के आगे ही इतने कमज़ोर क्यों हैं? इतनी इनकी आबादी और रकबे के बावजूद इतनी कम हैसियत क्यों है? या दूसरे अल्फाज में कहें कि मुसलमान दुनिया कमज़ोर क्यों है? साइंस, तालीम और टेक्नोलॉजी में पसमानदा क्यों है? फिर वो और मिसालें देते हैं कि पूरी मुस्लिम दुनिया में कोई 57 मुस्लिम ममालिक हैं जिनमें से बामुश्किल 600 यूनिवर्सिटियाँ हैं, जबकि सिर्फ अमेरिका में ही 4000 से ज़ायद यूनिवर्सिटियाँ हैं एक मुल्क में, मगरिब के। हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में, जिससे हम हमेशा मुकाबले के लिए तैयार रहते हैं, वहाँ 1100 यूनिवर्सिटी है, जहाँ के नौजवान फारिग तहसील होकर मगरिब में जाकर मुलाजमत और कारोबार में हिस्सा ले रहे हैं और अपने मुल्क की भारतीय लॉबी को वहाँ मजबूत कर रहे हैं। दुनिया के टॉप 100 यूनिवर्सिटी में से किसी भी मुस्लिम मुल्क की कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, न साइंस टेक्नोलॉजी में, न आर्ट्स और फनून के लिहाज से किसी भी जगह टॉप 100 यूनिवर्सिटी में शुमार नहीं होता। इसी तरह कहते हैं दुनिया का लिटरेसी रेट, दुनिया भर का लिटरेसी रेट जो इस वक्त है 90% है, जबकि मुस्लिम ममालिक का बावजूद इतनी दौलत और सरवत होने के सिर्फ 40% है। इसी तरह दुनिया भर में 6 करोड़ बच्चे स्कूलों का मुंह नहीं देखते। दुनिया भर में कोई 192 ममालिक आ जाते हैं, उनमें 6 करोड़ बच्चे स्कूलों को नहीं जाते, जबकि पाकिस्तान में 3 करोड़ बच्चों को स्कूल देखने का मौका नहीं मिलता। ये सवाल हमारी इस्टेब्लिशमेंट से बतौर ख़ास है, सियासी जमातों से बतौर ख़ास है कि ऐसा क्यों, कि निस्फ आबादी हमारे बच्चों की लिटरेसी, हरूफ शनासी से महरूम क्यों है। और भी मिसालें देते हैं कि मुस्लिम ममालिक में से 10 लाख में से एक साइंसदान होता है और अरब तेल की दौलत से माला माल जो मुस्लिम ममालिक हैं, उनमें से 10 लाख आबादी में से सिर्फ 50 साइंसदान होते हैं, जबकि सिर्फ अमेरिका में 10 लाख आबादी में से 500 आदमी साइंसदान होते हैं। ये साइंस और टेक्नोलॉजी का ज़माना है जनाब। मिसालें उन्होंने दी हैं, काबिल गौर हैं। इसी तरह देते हैं कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में मुस्लिम ममालिक का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 0.2% है, जबकि सिर्फ एक छोटे से मुल्क इसराइल का सालाना कंट्रीब्यूशन 5% होता है R&D के शोबे में। और यही वजह है कि हम जब देखते हैं मौजूदा इसराइल और फ़लस्तीन कन्फ्लिक्ट में, तो OIC जो मुस्लिम ममालिक की तंजीम है, उसका रोल देखकर न सिर्फ हमारा सर शर्म से झुक जाता है, बल्कि बहुत सारे गैर मुस्लिम ममालिक जो हैं उनका भी सर शर्म से झुक जाता है और वो मजबूर हो जाते हैं कि आलमी अदालत में जाकर इसराइल के ख़िलाफ़ जेनोसाइड का मुकदमा करें, क्योंकि वे देखते हैं कि मुस्लिम
ممالک میں آواز بلند کرنے کی جرت نہیں ہے. جب تک وہ اپنے مغربی آقاؤں سے پوچھ نہ لیں وہ اپنی تکلیف کو بھی بیان نہیں کر سکتے. پھر اور مثالیں بھی انہوں نے دی ہیں بلوچ صاحب نے کہ 1980 کے بعد جو دنیا میں ابھرتی معیشت ہے اس میں قطر کا 22% ہے, سعودی عرب کا $367 بلین کا سے ترقی ہوئی ہے. اسی طرح ملیشیا میں $264 بلین کی, انڈونیشیا میں $185 بلین کی, ترکیہ میں بھی $185 بلین کے ساتھ ابھرتی ہوئی معیشت ہے. لیکن یہ تمام دولت, ثروت, طاقت کس کام کی ہے؟ کیونکہ آپ کی کوئی عزت نہیں ہے. 3 مہینے سے لگاتار اسرائیل بمباری کر رہا ہے اور وہ بچوں پہ, عورتوں پہ اور ضعیف افراد پہ کر رہا ہے. دنیا اسے جینوسائیڈ کہہ رہی ہے, غیر مسلم دنیا. مسلم دنیا خاموش ہے. اور یہ ایک ایسا افسوسناک مقام ہے کہ جہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ عزت دولت سے نہیں خریدی جا سکتی. بہرحال ہم مسلمانوں کی کوئی عزت نہیں ہے عالمی ارینا میں. ہاں, یہاں تیونس کا ذکر بھی ہو جائے. تیونس واحد 57 مسلم ملکوں میں سے ملک ہے جو اپنی آمدنی کا 1% تعلیم, سائنس اور ٹیکنالوجی پہ خرچ کرتا ہے. پھر وہ بتاتے ہیں کہ کیا ہم ہمیشہ سے ایسے ہی تھے مسلمان جیسا کہ آج کل ہم دکھائی دے رہے ہیں دنیا کو, یا خود ہم اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ مغرب کہتا ہے کہ 13ویں صدی میں اڑنے والی مشین کا تصور آیا جو اٹلی میں دیا گیا, اور راجر بیکن نے 13ویں صدی میں دیا, اور لیونارڈ ڈاونچی نے ملتی جلتی مشین کا تصور بعد میں پیش کیا ہوائی جہازوں نے. جبکہ یہ بتانا ضرورتاً بھول جاتے ہیں وہ لوگ جان بوجھ کے کہ اڑنے والی مشین کا تصور سب سے پہلے مسلم اسپین کے عباس ابن فرناس نے 9ویں صدی میں دیا تھا. 13ویں صدی اور 18ویں صدی تو بہت بعد کی بات ہے جب جہاز بنے اڑنے والی مشین کا. اور ابن فرناس نے باقاعدہ ایک جہاز نما مشین بھی اڑا کے دکھائی دی. اسی طرح شیشے کا کریٹ کہتے ہیں کہ یہ وینس اٹلی میں بنی ہے, جبکہ یہ بھی مسلم اسپین میں اس کا تصور آ گیا تھا 10ویں صدی میں, اور 11ویں اور 12ویں صدی میں تو باقاعدہ شام میں تو شیشہ سازی پہ تو بہت بڑا کام ہو رہا تھا. بتایا جاتا ہے کہ اٹلی میں سب سے پہلے 1335 میں گھڑی انسٹال کی گئی, لیکن یہ بتانا بھول جاتے ہیں کہ سب سے پہلے اسی مسلم اسپین کے ابن فرنوس نے گھڑی بنانے کی ترکیب پہ کتاب لکھی تھی جس کا لیٹن زبان میں ترجمہ ہوا یورپ گیا, اور وہاں پہ اٹلی میں یہ گھڑی بنائی گئی. جرمنی کے چھاپے خانے کا ذکر کیا جاتا ہے کہ چھاپا خانہ جرمنی میں بنا پہلا, لیکن یہ بتانا بھول جاتے ہیں کہ 100 سال پہلے اسی مسلم اسپین میں چھاپا خانہ اربوں کا دھڑ دھڑ کام کر رہا تھا, اور جہاں سے کتابیں چھپ کے پورے دنیا میں اور یورپ میں جا رہی تھیں. اسی طرح مسلم ریاضی دانوں نے 9ویں صدی میں ہی الجبرا کو متعارف کرا دیا تھا دنیا سے, لیکن یہ کہتے ہیں نہیں, 1591 میں ہمارے فرینچ ریاضی دانوں نے الجبرا ایجاد کیا. لیکن وہ تاریخ کے خلاف پروپگنڈا ہے, تاریخی ریکارڈ کے خلاف ہے. دن رات یہی پروپگنڈا کیا جاتا ہے. یہ بھول جاتے ہیں کہ سائنسی مسلم سائنسداں مثلا رازی نے
بہت پہلے دوران خون کا نظام بتا دیا تھا، آنکھوں کے دیکھنے کا طریقہ اور آنکھوں کی بیماریوں کا علاج بتا دیا تھا، روشنی کی دریافت پر روشنی کیا چیز ہے، اس میں کتنے کلر ہوتے ہیں، یہ سب راضی نے بتا دیے تھے۔ چیر پھاڑ چونکہ علماء کرام کہتے تھے لاشوں کی برمتی ہوتی ہے، اس میدان میں مسلمان پیچھے رہ گئے، وگرنہ اور مغرب آگے نکل گیا سرجری میں، ورنہ میڈیسن کی دنیا میں ہو یا سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں ابتدا ساری جو تھی مسلم اسپین کر رہا تھا۔ لیکن اب یہ بتائے کون؟ ساری دنیا میں پروپونڈا جو ہے مغرب کے ہاتھ میں ہے، وہ اپنے ہی نقطہ نگاہ سے آغاز کرتا ہے، وہ بتا دیتا ہے کہ دنیا کا آغاز مغرب کے نقطہ نگاہ سے ہوگا۔ اسی لیے ابھی کتنا پروپونڈا چل رہا تھا کہ اسرائیل دنیا کی چوتھی بڑی آرمی ہے اور یہ ہے وہ ہے، لیکن ہم نے دیکھا ایک چھوٹی سی تنظیم نے اس کو اتنا مار بھگایا کہ وہ بھاگ گئے۔ معلوم ہوا کہ یہودی تو لڑ ہی نہیں سکتے۔ یہودیوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ ان کی آئیڈیالوجی جو تورات بتاتی ہے کہ جنٹائل پہ جو کچھ چاہو کرو، چاہے جنٹائل کے بچے ہوں، عورتیں ہوں، بوڑھے افراد ہوں، ان کو قتل کرو۔ یہ ایک بیمار ذہنیت کی تو ہو سکتی ہے۔ جو IDF اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں غزہ کی آبادی پہ کر رہا ہے کہ اس نے 22,000 سے زائد آبادی کو دن رات دھوکہ دے کر بلا توقف بمباری کر کے شہید کر دیا۔ لیکن یہ پروپونڈا ہے، اور 3 مہینے کے اندر یہ دنیا کو عالم نشر ہو گیا کہ اسرائیل میں کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نہ وہاں پہ کسی قسم کی فوج ہے مضبوط، نہ کوئی ٹیکنالوجی ہے۔ ان کے ماورک ٹینک کس طرح کاغذ کے طرح اڑ رہے ہیں۔ دنیا بھر میں جو انہوں نے اپنے اسلحے بیچے تھے، آج خریدار جو ہے رو رہے ہوں گے کہ جنگ وقت یہ کس طرح کام آئیں گے۔